امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹرمپ کو امریکی سلامتی کے لیے حقیقی خطرہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ٹرمپ کی دوسری مدت جمہوریت کو نقصان پہنچائے گی۔ میری واحد ترجیح ٹرمپ کو اقتدار میں واپس آنے سے روکنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینا اولین مقصد ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی دوسری مدت جمہوریت کو نقصان پہنچائے گی۔ جو بائیڈن کا بیان، میری واحد ترجیح ٹرمپ کو اقتدار میں واپس آنے سے روکنا ہے۔ ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت ان ایکشن۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عبوری حکومت نے اہم عہدوں پر دھڑا دھڑ تعیناتیاں شروع کر دیں۔ مرکزی بینک کے گورنر اور ڈپٹی گورنر کی تقرری سمیت کئی اہم فیصلے کر لیے گئے۔ ڈپٹی گورنرز کی خالی اسامیوں پر تقرریوں کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عبوری حکومت زخمی مظاہرین کے علاج و معالجے میں اخراجات برداشت کرے گی۔ خبر شامل کریں، کھیلوں کا سب سے بڑا میلہ پیرس اولمپکس رنگا رنگ اختتامی تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اولمپک اسٹیڈیم میں شاندار تقریب سجائی گئی۔ سینکڑوں فنکاروں نے دلکش پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور ان کی اہلیہ بھی اختتامی تقریب میں شریک ہوئیں۔ تقریب میں مختلف ممالک کے ایتھلیٹس اپنے ملک کا پرچم تھامے شریک ہوئے۔ مارچ پاسٹ کیا، اس کے بعد فنکاروں نے خوب رنگ جمایا۔ اولمپکس مقابلوں کے انعقاد کو ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والے 45,000 رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ میوزک کی جھنکار ہوئی جس سے اسٹیڈیم میں موجود تماشائیوں کے ساتھ ایتھلیٹس بھی خوب محظوظ ہوئے۔ اولمپک آرگنائزنگ کمیٹی کے صدر نے اپنے خطاب میں منتظمین کا شکریہ ادا کیا اور گیمز کے اختتام کا اعلان کیا۔ تھامس بیخ نے 2028 اولمپکس کے میزبان لاس اینجلس کی میئر کو اولمپک فلیگ دیا، جس کے بعد منفرد انداز میں ہالی ووڈ اداکار ٹام کروز کی اسٹیڈیم میں انٹری ہوئی اور وہ اولمپکس فلیگ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آخر میں تھامس بیخ کے پیرس اولمپکس کے باقاعدہ اختتام کے اعلان کے ساتھ اولمپک مشعل کو بجھا دیا گیا اور دلکش آتش بازی کے ساتھ تقریب بھی ختم ہو گئی۔ سری لنکا سے ٹیسٹ سیریز سے پہلے انگلینڈ ٹیم کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بین سٹوکس انجرڈ ہو گئے۔ دی 100 ریڈ لیگ میں رنز لینے کے دوران بین سٹوکس انجرڈ ہوئے۔ اسٹریچر نہ ہونے کی وجہ سے بین سٹوکس کو چل کر گراؤنڈ سے باہر جانا پڑا۔ بین سٹوکس کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی چوٹ کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 21 اگست کو کھیلا جائے گا۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں اب کپتان کی شرکت مشکوک ہو گئی ہے۔ نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے خصوصی پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یہ دن منانے کا مقصد اعتراف کرنا ہے کہ نوجوان مستقبل کے معمار ہیں۔ تھیم کیلکس سے ترقی تک یوتھ ڈیجیٹل پاتھ ویز فار سسٹین ایبل ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ تھیم ٹیکنالوجی کے دور میں نوجوانوں کی اہمیت واضح کرتی ہے۔ پاکستان 60% نوجوان آبادی کا حامل ملک ہے۔ پاکستان تیزی سے عالمی ڈیجیٹل منظر نامے سے جڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے نوجوان مثبت تبدیلی کے محرک بن سکتے ہیں۔ نوجوان آبادی کی استعداد سے استفادہ حاصل کرنے کا اعادہ کرتے ہیں۔ نوجوان کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم ککن عباسی نے کہا ہے کہ جہاں الیکشن چوری ہوتی ہے وہاں استحکام نہیں آتا۔ 77 سال میں ہم کسی کا احتساب نہیں کر سکے۔ پانی کا بحران آ رہا ہے، ہمیں مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو مسائل کا حل نکالے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری قیادت اپنے اقتدار کے لیے بیٹھی ہے، یہی بد نصیبی ہے۔ ہماری لیڈرشپ کو صرف اقتدار کی غرض ہے، عوام کا خیال نہیں ہے۔ آئین توڑنے والے ملک ترقی نہیں کر سکتے۔ جب تک آئین پر نہیں چلیں گے اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج کے ملک کے مسائل کا ذکر ہے اور ان کے حل بھی دیے گئے ہیں۔ ہم نے عوام کو سہولتیں دینی ہوں گی، بجلی دینی ہوگی، پانی دینی ہوگی، گیس دینی ہوگی، روزگار، تعلیم، صحت، یہ حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ان سب کی بنیاد آئین کے اندر ہے۔ اگر آج آپ ایک حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں ملک کے مسائل کا، وہ آئین کے اندر ہے۔ جو ملک آئین توڑتے ہیں وہ نہیں چل سکتے۔ اور آج ملک کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ ہر اہلکار ہر روز اپنا حلف توڑتا ہے۔ یہ بد نصیبی ہے اس ملک کی۔ اگر آپ اس کو درست نہیں کریں گے یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ماضی میں چند جرنیلوں اور ججوں نے اپنی بیگمات اور بچوں کے کہنے پر ایک اناڑی کو ملک پر مسلط کیا۔ احسن اقبال کہتے ہیں بجلی کے بلوں کا بحران ہمیں ورثے میں ملا، قوم کو جلد بجلی بلوں کے بحران سے نکالیں گے۔
حکومت بجلی بحران پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ اگر ارشد ندیم گولڈ میڈل جیت سکتا ہے تو ملک وسائل سے مالا مال کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کو ترقی کا گولڈ میڈل کیوں نہیں جتوا سکتے؟ ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے کے بجائے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ چند جرنیلوں اور ججوں نے اپنی بیگمات اور بچوں کے کہنے کے اوپر ایک اناڑی کو مسلط کر کے اس ترقی کے پورے عمل کو سبوٹاج کر دیا۔ جب ہم آئے تھے تو قوم کو بجلی کی کمی کا بدترین بحران درپیش تھا۔ 16-18 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی اور ہم نے 2 سے 3 سال میں اس بحران کو حل کیا۔ بجلی کے بلوں کا بحران ہمیں ورثے میں ملا ہے، اور جس طرح ہم نے بجلی کی کمی کے مسئلے کو حل کیا تھا، انشاءاللہ تعالی اسی طرح بجلی کے بلوں میں اضافے کے بحران سے بھی قوم کو نکالیں گے۔ خبر شامل کریں، سندھ میں گورنر کے معاملے پر اتحادی آمنے سامنے آ گئے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے سندھ کے گورنر کی تبدیلی کی صورت میں حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی ہے۔ کہا نون لیگ نے گورنر سندھ کو تبدیل کرنے کا یک طرفہ فیصلہ کیا تو حکومت میں رہنے کا جواز نہیں۔ نون لیگ کے ساتھ طے ہوا تھا سندھ کے گورنر کامران ٹسوری ہی رہیں گے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں، اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ نون لیگ نے گورنر سندھ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تو حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ فاروق ستار نے کہا نون لیگ کے ساتھ طے ہوا تھا سندھ کے گورنر کامران ٹسوری ہی رہیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ گورنر سندھ کو تبدیل نہیں کیا جا رہا۔ کامران ٹسوری کو تبدیل کیے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ بشیر میمن کو گورنر سندھ نہیں لگایا جا رہا۔ چند روز میں گورنر سندھ کے معاملے پر فیصلہ کر لیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بیان، کامران ٹسوری کو تبدیل کیے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، گورنر سندھ کو تبدیل نہیں کیا جا رہا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت نے عوام کو بنیادی حقوق سے محروم کیا ہے۔ بجلی کے بھاری بل اور ٹیکس لگائیں گے تو کون عزت کرے گا؟ آئی پی پیز والے عوام اور پاکستان کے دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے پر عمل کروانا جماعت اسلامی خوب جانتی ہے، پاکستان کو ایک اسکیم کے تحت آگے لے کر جا رہے ہیں۔ پشاور کے بعد ملتان میں جلسہ ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، ہم ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی جب فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر تالے آزما جتنی بھی قوت صرف کرتے ہیں راستہ روکتے نہیں ہیں۔ پنجاب پولیس نے خاص طور پر حکمرانوں کے کہنے پر کارروائیاں کی اور لوگوں کو گرفتار کیا، اور حتیٰ کہ ہماری ماؤں بہنوں کے راستوں کو روکا۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی بہنوں کو کہ انہوں نے وہیں پر دھرنا دے دیا، روک نہیں سکتے۔ یہ وہ لاہور ہے جو ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو بھی حق کی بات کرے، سچ کی بات کرے، تو یہ زبان نہیں دیکھتے، یہ علاقہ نہیں دیکھتے، یہ نسل نہیں دیکھتے، یہ حق دیکھتے ہیں، سچ دیکھتے ہیں اور ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے بجلی کے گھریلو بلوں پر ٹیکس ہوتے ہیں، اگر حکومت کے ٹیکس ختم کر دے تو بل کم ہو جائیں گے۔ لوگوں کی خدمت کے لیے حکومت میں آنا چاہیے، اگر آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر رہے تو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک پاکستانیوں کو دبا کر رکھیں گے پاکستان آگے نہیں آ سکتا۔ وفاق 185 ارب روپے پی ایس ڈی پی سے کم کرے، اس سے ترقی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کے گھریلو بلوں کے اوپر 24% ٹیکس ہوتا ہے، 18% وہ سیلز ٹیکس لیتے ہیں اور 7.5% ایڈوانس انکم ٹیکس لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حکومت کو ٹیکسز ختم کر دینا چاہیے۔ اگر حکومت ٹیکس ختم کر دے تو اس وقت بجلی کے بل آپ کے 20% سستے ہو جائیں گے۔ واحد پرپس حکومت کے اندر آنے کا سرو کرنا چاہیے لوگوں کی خدمت کا۔ اگر آپ کو شوق نہیں ہے تو پھر آپ سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان کے لوگوں کو آگے لے کے جائیں۔ پاکستانیوں کو جب تک آپ دبا کے نیچے رکھیں گے پاکستان اوپر نہیں آئے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، سینیٹر عرفان صدیقی کا جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس پر رد عمل، کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں کا آئین و قانون کے مطابق ہونا بھی آئینی تقاضا ہے یا نہیں؟ کیا عدلیہ کے پاس یہ چوائس موجود ہے کہ وہ آئین کے واضح اور غیر مبہم آرٹیکلز کی نفی کرتے ہوئے اپنی مرضی کا آئین لکھ لے؟ سینیٹر عرفان صدیقی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ جسٹس سید منصور علی شاہ نے فرمایا کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد لازمی آئینی تقاضا ہے، انتظامیہ کے پاس ان فیصلوں پر عمل کرنے کے سوا کوئی چوائس نہیں، اس طرف چل پڑے تو آئینی توازن بگڑ جائے گا۔ اعلیٰ مرتبہ جج صاحب سے 100% اتفاق کرتے ہوئے صرف اتنی رہنمائی مطلوب ہے کہ کیا عدالتی فیصلوں کا آئین و قانون کے مطابق ہونا بھی آئینی تقاضا ہے یا نہیں۔
اگر عدالت اس طرح کے فیصلوں کی طرف چل نکلے تو آئینی توازن بگڑے گا یا نہیں؟ ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، ہم ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ملک کا تاجر طبقہ مشکلات کا شکار ہے، ملک کے لیے معیشت اور معیشت کے لیے امن ضروری ہے۔ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ان کی فلاح و بہبود پر استعمال نہیں ہو رہا، صرف سانس لینے پر نہیں باقی سب چیزوں پر ٹیکس ہے۔ ملک کو سیاستدان ہی چلا سکتے ہیں جنہیں عوام کی مشکلات کا ادراک ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اگر معاشی لحاظ سے کوئی ڈوب رہا ہے، خطے میں اگر کوئی ملک معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے تو ایک تنہا پاکستان ہے۔ کہ آپ ٹیکسز کی بات کرتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیا کرتے، یہ تو ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ یہ IMF کے شرائط کی نظر ہوں گے، میرے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ یہ FATF کے شرائط کے تابع ہوں گے، میرے مفاد کے لیے میرا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ پہلے قوم کو اعتماد تو دلاؤ کہ یہ پیسہ قوم کا ہے اور یہ قوم کے مفاد اور اس کی فلاح میں استعمال ہوگا۔ سپریم کورٹ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا۔ عدالت عظمیٰ قومی اسمبلی کے 3 انتخابی حلقوں میں دوبارہ گنتی سے متعلق فیصلہ سنائے گی۔ NA 154 لودھڑا، NA 181 گوجرانوالہ اور NA 79 گوجرانوالہ میں اعتراضات کیے گئے۔ پولنگ سٹیشنز کی دوبارہ گنتی بارے اپیلوں پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا معاملہ، پاکستان تحریک انصاف نے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کے لیے کمر کس لی۔ PTI نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ الیکشنز کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ 5 رکنی کمیٹی میں PTI اسلام آباد کے رہنما چودھری الیاس مہربان، ملک عامر، تنویر قاضی، شیراز کیانی اور قمر عنایت راجہ شامل ہیں۔ کمیٹی بلدیاتی انتخابات کے لیے PTI امیدواروں کی درخواستیں جمع کرانے اور جانچ پڑتال کا عمل مرتب کرے گی۔ کمیٹی کاغذات نامزدگی داخل کرنے، جانچ پڑتال اور دیگر مسائل کے دوران امیدواروں کے لیے قانونی ٹیم کی فراہمی کو یقینی بنائے گی۔ اسلام آباد پولیس کا تحریک انصاف کی میٹنگ پر چھاپہ، ارسلان عباسی، راجہ ندیم جوڑی، افضال کیانی سمیت 13 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی میٹنگ ریجنل صدر آمن مغل کی زیر صدارت منعقد کی جا رہی تھی۔ میٹنگ سعید پور شیراز کیانی کی رہائش گاہ بلدیات اور 13 اگست ریلی کے سلسلے میں بلائی گئی تھی۔ پولیس نے 13 کارکنان کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا ہے۔ بات کرتے ہیں قوم کے ہیرو ارشد ندیم کی۔ میاں چنو میں ارشد ندیم کے گھر جشن کا سما، شہریوں کی بڑی تعداد ارشد ندیم کے گھر جمع، قومی ہیرو کو خراج تحسین پیش کیا۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، کوشش کروں گا پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کروں۔ بڑا پیارا ملک ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں بہت اچھے ہیں۔ پاکستانی قوم کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ ابھی میں اپنے گھر 101 15 میں پہنچ چکا ہوں اور میں نے اپنا گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کا آج جو میں نے پیار دیکھا ہے، یہی جو چیز ہے یہ پلیئر کو ملنی چاہیے تاکہ آگے جتنے بھی جو کمپٹیشن ہے ان کے لیے پلیئر اپنی بھرپور تیاری کر سکے اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکے۔ بات کرتے ہیں حالیہ بارشوں کے حوالے سے۔ مونسون کی بارشوں نے بھمبر آزاد کشمیر میں رات کو ہونے والی بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ مظفر آباد میں شاہراہ نیلم کا مسرن ڈونگا کس کے مقام پر بھاری لینڈ سلائڈنگ کے باعث کئی گھنٹوں سے بند ہے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مونسون کی موسلادھار بارشیں ملک کے مختلف علاقوں میں زحمت بن گئی۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ سے سڑکیں بند، جبکہ میدانی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بھمبر آزاد کشمیر میں رات کو ہونے والی بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ سیلابی ریلے میں 6 افراد بہہ گئے، 5 کو ریسکیو کر لیا گیا۔ مظفر آباد میں نیلم کامسر ڈونگا کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ کے باعث کئی گھنٹوں سے بند ہے۔ مسافروں اور سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لاہور کے علاقے گجومتھا میں ایک گھر کی چھت گر گئی، ایک شخص زخمی ہو گیا۔ زخمی کو طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چوک سرور شہید میرپور بھاگل نہر میں شگاف پڑ گیا۔ اہل علاقہ کی کثیر تعداد اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سکھر میں سیلابی ریلے میں بہ کر آنے والا نایاب نسل کا جنگلی جانور بیراج کے گیٹ نمبر 37 پر پھنس گیا۔ پانی کی تیز بہاؤ کے باعث جانور کو بیراج کے گیٹ سے نکلنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کشمور میں گڈو بیراج کے مقام پر مسلسل پانی کی سطح میں اضافہ، گڈو بیراج میں درمیانے درجے کا سیلاب ڈکلیئر کر دیا گیا۔ پانی کی آمد 4,03,885 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔
भिंबर, आजाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, लाहौर, चौक सरवर, सखर और कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से पानी की लपेट में हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। सैलाब ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, शेख हसीना ने इल्जाम लगाया है अमेरिका सेंट मार्टिन जजीरा मांग रहा था, ना देने पर इक़्तिदार से बेदखल होना पड़ा। लाशें नहीं देख सकती थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की मुस्ताफी वज़ीर आज़म शेख हसीना ने इल्जाम आयद किया है अमेरिका एयरबेस कायम करने के लिए सेंट मार्टिन जजीरा मांग रहा था, ना देने की वजह से इक़्तिदार से बेदखल होना पड़ा। अगर जजीरा उसे मिल जाता तो खलीज बंगाल में वो अपना तसल्लुत कायम करने में कामयाब हो जाता। शेख हसीना ने अपने पैगाम में कहा इक़्तिदार में रह सकती थी लेकिन इस्तीफा दे दिया क्योंकि मैं लाशें नहीं देख सकती थी। वो लाशों पर इक़्तिदार हासिल करना चाहते थे। अपने मुल्क के बाशिंदों से गुजारिश करती हूँ, मेहरबानी करें, शिद्दत पसंदों के बहकावे में ना आए। सेंट मार्टिन जजीरे का रकबा सिर्फ 3 मुरबा किलोमीटर है और यह खलीज बंगाल के शुमाल मशरकी और मुल्क के जनूबी हिस्से में वाक़ है। साबका दौर में बांग्लादेश और अमेरिका के ताल्लुकात निहायत सर्द मोहरी का शिकार थे। वाशिंगटन ने कहा था कि जनवरी के इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना नहीं थे। बांग्लादेश के मुशीर कानून ने कहा है अबूरी हुकूमत उस वक्त तक रहेगी जब तक इलेक्शन कमीशन समेत दीगर शोबों में इस्लाहात ना कर ली जाएं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अबूरी हुकूमत के मुशीर बराए कानून प्रोफेसर आसिफ नजर ने कहा है अबूरी हुकूमत उस वक्त तक रहेगी जब तक इलेक्शन कमीशन समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात ना कर ली जाएं। मुल्क का आइन अबूरी हुकूमत और उसकी मुद्दत के हवाले से चूंकि खामोश है, इसलिए ये बहस जारी है कि हुकूमत कब तक इक़्तिदार में रहेगी। मुल्की आइन के आर्टिकल 123 की शिक B3 के तहत अगर पार्लियामेंट अपनी मुद्दत खत्म होने के अलावा किसी और वजह से तहलील हो जाती है तो इंतखाबात अगले 90 दिन के अंदर करवाए जाएंगे। वज़ीर आज़म 14 अगस्त को नए इक़्तिसादी मंसूबे का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा टास्क फोर्स ने नया इक़्तिसादी मंसूबा तैयार कर लिया है। मंसूबे में रियल टाइम बरामदात पर मबनी नमो के बुनियादी असूल वाज़े किए जाएंगे। मंसूबे में दहाइयों पुरानी इक़्तिसादी रुकावटों को दूर करने पर तवज्जो दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि घरेलू तरक्की याफ्ता इक़्तिसादी मंसूबे के उन्वान से पॉलिसी के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई। नया इक़्तिसादी मंसूबा आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। मंसूबे को यौम आज़ादी के बाद स्टेक होल्डर्स के सामने पेश किया जाएगा। मंसूबे का बुनियादी फोकस माशी लिबराइजेशन, करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाने के लिए दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मुल्क से बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। बाग जिला खैबर में खवारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक 9 अगस्त 2024 को खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शदीद जख्मी हो गए थे और आज उनकी शहादत CMH पेशावर में हुई। जनाजे में कोर कमांडर पेशावर शहीद के लवाहिकीन और अस्करी और सिविल हुक्काम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद को उनके आबाई शहर में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिलसिला सहरवर्दिया के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की 785वीं सालाना उर्स की तकरीबात मुल्तान में शुरू हो गई हैं। मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी और मुरीद हुसैन कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल देकर तकरीबात का आगाज किया। उर्स के पहले दिन बहाउद्दीन ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें उलमा कराम ने बरसगीर के अजीम रूहानी पेशवा को खराज अकीदत पेश किया। उर्स पर किला कहना कासिम बाग के तमाम दाखिली रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। ज़ायरीन की रिहाइश के लिए 3 कॉलेजेस और 14 स्कूलों, जज का हज कम्प्लेक्स और महकमा औकाफ के दफातर में इंतजाम किए गए हैं। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए महकमा औकाफ की डिस्पेंसरी का कैंप और अमला 24 घंटे मौजूद रहेगा। सिलसिला सहरवर्दिया के बानी हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया 27 रमजान और मुबारक 566 हिजरी को करोड़ लाल ऐसन में पैदा हुए। हदीस की तालीम बुखारा, समरकंद और मदीना मुनव्वरा से हासिल की। उन्हें बरसगीर में पहली अकामती दर्स गाह बनाने का एजाज भी हासिल है। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया 95 बरस की उम्र में 7/661 हिजरी को इस दुनिया से रुखसत हो गए। खुशी घरेलू हो या कौमी, बच्चों के बिना अधूरी। वतन अजीज की आज़ादी की खुशी में बच्चे भी बढ़ चढ़ कर शरीक हैं। देखते हैं इस्लामाबाद से अरशद शाद की ये रिपोर्ट। मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ। जैसे अरशद नदीम ने मुल्क का नाम रोशन किया, इसी तरह मैं भी फुटबॉलर बन के पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी, अपने मुल्क की खिदमत करूँगी। नन्हे बच्चों की आवाज़ से जीवे जीवे पाकिस्तान सुनकर एक अलग ही जज्बा दिलगीर होता है। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान।
ننھے بچوں نے اپنے معصوم و مسرور چہروں پر وطن عزیز کے جھنڈے اور 14 اگست کی مناسبت سے پیغام بھی لکھوا رکھے ہیں۔ کیمرہ مین قمر شہزاد کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ PTI دور میں شروع کیا گیا 10 بلین ٹری منصوبہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام۔ ذرائع کے مطابق تمام صوبے بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان درخت لگانے کے اہداف نہ کر سکا۔ پروگرام کے مقررہ اہداف سے 1 ارب 22 کروڑ 71 لاکھ درخت کم لگائے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 4 سال میں 10 بلین ٹری منصوبے کے تحت 2 ارب 6 کروڑ 89 لاکھ درخت لگائے گئے ہیں، جبکہ 4 سال کے لیے 3 ارب 29 کروڑ 60 لاکھ درخت لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ 10 بلین ٹری منصوبے کے تحت درخت لگانے کا 63% ہدف حاصل کیا گیا ہے۔ سندھ صوبے کے مقرر ہدف کے تحت 79% درخت لگانے کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا۔ پنجاب 71% کے ساتھ دوسرے، خیبر پختونخوا 70% کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ گلگت بلتستان نے 10 بلین ٹری منصوبے کے تحت 41% اہداف حاصل کیے ہیں، جبکہ آزاد کشمیر میں 29 اور بلوچستان نے 17% اہداف حاصل کیے ہیں۔ گلبرگ پیراڈائز ہاؤسنگ پروجیکٹ مقررہ مدت میں پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ تکمیلی مدت گزرنے کے باوجود تاحال کام گرے اسٹرکچر سے آگے نہ بڑھ سکا۔ 7 منزلہ پروجیکٹ کو بڑھا کر 8 منزلہ کرنے کی منظوری لی گئی۔ 4 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود پروجیکٹ کی تکمیل نہ ہو پائی۔ پروجیکٹ مکمل نہ ہونے کے باعث سرمایہ کار شدید پریشانی میں مبتلا۔ مبینہ طور پر بلڈنگ کے بنائے گئے کئی شیڈ ٹیڑھے ہو گئے، جنہیں بعد ازاں کاٹ دیا گیا۔ بارشی پانی بیسمنٹ کو متاثر کرنے لگا۔ گلبرگ انتظامیہ نے پروجیکٹ میں ناقص نوٹس لے لیا ہے۔ پروجیکٹ انتظامیہ تاخیر کی بات موقف دینے سے گریزاں ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔